السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے توضیح سے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم علم انه لا يراد بالاحکام الكل لان الحوادث لا تكاد تتناهى ولا ضابط يجمع احکامها ولا يراد كل واحد لثبوت لا ادري ولا بعض له نسبة معينة بالكل كالنصف أو الأكثر للجهل به ولا التهيؤ للكل إذ التهيؤ البعيد قد يوجد لغير الفقيه والقريب مجهول غير منضبط ولا يراد به أن يكون بحيث يعلم بالاجتهاد حكم كل واحد لأن العلماء المجتهدين لم يتيسر لهم علم بعض الأحكام مدة حياتهم كأبي حنيفة رحمه الله لم يدر الدهر إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ایک اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں۔ ما قبل میں جو تعریف کی گئی ہے فقہی کہ العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، یعنی احکام شرعیہ عملیہ کا جاننا ان کے ادلہ تفصیلیہ سے، یہ فقہ ہے۔ اسی تعریف کو شوافع نے بھی اختیار کیا ہے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان اس تعریف پر دو طریقے سے اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض تو کئی ہیں لیکن دو لفظوں کو لے کر اعتراض کرتے ہیں۔ ایک تو لفظ علم کو لے کر کہ فقہ کی تعریف میں العلم جو مذکور ہے تو لفظ علم سے علم کو لے کر ایک اعتراض چند اعتراض کرتے ہیں، اور ایک لفظ احکام کو لے کر اعتراض کرتے ہیں۔ تو العلم یہ بھی محور اعتراض ہے، اور الاحکام جو فقہ کی تعریف میں مذکور ہے یہ بھی محور اعتراض ہے۔ انہی دونوں لفظوں کو لے کر اعتراض کرتے ہیں، اور اس اعتراض کے کرنے سے مصنف کا مقصود یہ بتانا ہے کہ یہ تعریف فقہ کی موزون نہیں ہے، اس لیے کوئی اور تعریف کی جائے۔ ایک تعریف تو امام اعظم سے گزر چکی فقہ کی، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، اور ایک تعریف یہ گزر چکی جس کو شوافع نے بھی اختیار کیا ہے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان اس کی راہ ہموار کر رہے ہیں کہ یہ تعریف جب موزون نہیں ہے تو فقہ کی ایسی تعریف کی جائے جس پر اعتراضات وارد نہ ہو سکیں۔ کیا ہے اعتراض؟ صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں ثم علم انہ لا یراد بالاحکام الکل۔ یہاں پر اعتراض ہے لفظ احکام کو لے کر کہ جو فقہ کی تعریف میں لفظ احکام ہے العلم بالاحکام، احکام کا جاننا، احکام شرعیہ عملیہ کا جاننا۔ تو یہاں پر جو الاحکام ہے فقہی تعریف میں، سوال یہ ہے کہ یہاں پر احکام سے مراد کل احکام ہیں یا بعض احکام؟ اگر کل احکام ہیں تو کل تو حصر کے لیے آتا ہے نا، تو اگر کل احکام ہے تو مطلب یہ ہوا کہ سارے احکام کا جاننا۔ اب کل کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، کل مجموعی اور کل افرادی۔ تو یا تو کل مجموعی مراد ہوں گے یعنی سارے احکام کا جاننا یہ فقہ ہے، یا کل سے مراد کل افرادی ہوگا یعنی یکے بعد دیگرے ہر مسئلے کا جاننا فقہ ہے۔ اگر کل سے مراد کل مجموعی ہے کہ سارے احکام کا جاننا فقہ ہے تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کوئی ضابطہ ایسا نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ سارے احکام کتنے ہیں۔ تو سارے احکام کا چونکہ حصر ہو نہیں سکتا،
اس لیے کل مجموعی تو مراد نہیں ہو سکتے احکام سے. کیوں؟ اس لیے کہ حوادث اور واقعات، مسائل یکے بعد دیگرے پیدا ہوتے رہتے ہیں. دن بدن نئے سے نئے مسائل اور حوادث سامنے آتے رہتے ہیں. تو حوادث چونکہ متناہی نہیں ہے اور کوئی ضابطہ ان کو گھیر بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کل کتنے احکام ہیں. تو کل احکام سے مراد اگر کل احکام ہیں تو کل مجموعی تو مراد ہو نہیں سکتے. اب رہا کل افرادی. کل افرادی کا مطلب یہ ہوا کہ یکے بعد دیگرے ہر مسئلے کو جاننا یہ فقہ ہے. یعنی کسی مسئلے میں یہ نہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ بات معلوم نہ ہو، مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے. تو ہر مسئلے کا جاننا فقہ اگر ہے تو یہ بھی مراد نہیں ہو سکتا، یعنی کل افرادی بھی مراد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کل افرادی مراد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب فقہ نام ہے ہر مسئلے کے جاننے کا، تو اگر کل افرادی مراد لیں گے یعنی ہر مسئلے کو جاننا یہ فقہ ہوگا، تو ایسے تو بہت سارے فقہا کا فقہ بھی فقہ کی تعریف سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جن فقہا کی فقاہت نصف النہار کے سورج کی طرح ہے، تو ایسے فقہا کی فقاہت بھی خارج ہو جائے گی فقہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے لا ادری کا ثبوت ہے. جیسے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہر کے بارے میں فرمایا تھا لا ادری، اور پوری زندگی دہر کے بارے میں نہیں جان سکے کہ دہر کی حقیقت کیا ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 36 مسائل میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا. تو ہر مسئلے کو یہ بڑے بڑے فقہا بھی نہیں جان پا رہے ہیں، تو پھر یہ بھی فقہ کی تعریف سے خارج ہوں گے. ان کی یہ بھی فقیہ نہیں رہیں گے، پھر تو یہ تعریف جامع نہیں رہے گی. بات سمجھائی؟ کیونکہ یہ اپنے افراد کو جامع نہیں ہے، اس کے افراد ہی خارج ہو جاتے ہیں اس سے. اس لیے کل سے مراد کل مجموعی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کل سے مراد کل افرادی ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں ثم علم، پھر آپ جان لیجئے انہو لا یراد بالاحکام الکل، کہ احکام جو کہ فقہ کی تعریف میں مذکور ہے العلم بالاحکام، تو یہاں پر الاحکام سے مراد کل احکام نہیں ہوں گے. کیوں؟ لأن الحوادث لا تكاد تتناهى ولا ضابط يجمع احکامها، کیونکہ حوادث اور واقعات وہ متناہی نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا ضابطہ ہے جو سارے حوادث کے احکام کو جامع ہو اور گھیر لے اور یہ بتا دے کہ کل اتنے احکام ہیں. اس لیے کل مجموعی مراد نہیں ہو سکتا. ولا یراد کل واحد، اور نہ ہی کل واحد مراد ہو سکتا ہے، یعنی کل افرادی بھی مراد نہیں ہو سکتا. کل افرادی مراد لیں گے تو معنی ہوگا کہ ہر حکم کا جاننا یہ فقہ ہے. یہ کے بعد دیگرے ہر مسئلے کا جاننا، ہر حکم کا جاننا یہ فقہ ہے. یہ بھی مراد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لثبوت لا ادری، کیونکہ بڑے بڑے فقہا سے لا ادری کا ثبوت ہے جن کی فقاہت نصف النہار کے سورج کی طرح روشن ہے. ولا بعض، چلیے اب احکام سے مراد کل احکام نہیں ہے. اب بعض احکام مراد اگر لے لیں تو کیا خرابی؟ تو فرماتے ہیں بعض احکام اگر مراد لیں تو بعض میں بھی دو صورتیں ہیں، یا تو بعض مطلق مراد ہوگا یا بعض معین مراد ہوگا. اگر بعض مطلق مراد ہو یعنی تھوڑے سے جاننا، چاہے وہ تھوڑے کتنے بھی کم ہوں، مطلقاً کتنے بھی کم ہوں تھوڑے، یہ اگر مراد ہو جائے تو ایسی صورت میں غیر فقیہ بھی فقیہ ہو جائے گا، کیونکہ تھوڑے سے مسائل کو تو ہر ایک لگ بھگ جانتا ہے. اس لیے بعض مطلق تو مراد ہو نہیں سکتے جس کو مصنف نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، اور بعض معین بھی مراد نہیں ہو سکتا. بعض معین اس بعض کو کہتے ہیں کہ جس کی نسبت کل کی طرف مخصوص ہو. جیسے کل کی طرف نسبت آدھے کی ہوتی ہے تو آدھا کہیں، نصف کی نسبت ہو
ربع کی نسبت ہو، سلس کی نسبت ہو، خمس کی نسبت ہو، وغیرہ وغیرہ، تو یہ بعض معین کہلائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بعض معین بھی مراد نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض معین تو تب ہوں گے نا جبکہ کل بھی محصور ہو۔ جب کل معلوم ہی نہیں ہے کہ کل کتنے ہیں تو ان کا بعض کیسے معلوم ہو پائے گا؟ تو بعض معین بھی مراد نہیں ہو سکتے۔ بہرحال یہاں پر کل 4 قسمیں ہوئیں کہ احکام سے مراد یا تو کل مجموعی ہو یا کل افرادی ہو، 2 قسمیں۔ اور 2 قسمیں یہ کہ بعض مراد ہوں تو بعض میں بعض مطلق مراد ہوں، جس کو مصنف نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، اس سے پہلے سبق میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ وَإِن قَلَّ، مصنف نے کہا تھا کہ بعض عقل، بعض اتنے بعض مراد ہوں چاہے وہ کتنے بھی کم ہو، تو یا بعض مطلق مراد ہوں تو وہ بھی مراد نہیں ہو سکتے، اور بعض معین مراد ہوں تو وہ بھی مراد نہیں ہو سکتے۔ تو چاروں کی چاروں قسمیں مراد نہیں ہو سکتی، چاروں صورتیں مراد نہیں ہو سکتی، چاروں باطل ہیں۔ اس لیے احکام سے مراد فقہ کی اس تعریف میں کیا ہے یہ نہیں سمجھ میں آ پائے گا، اس لیے فقہ کی تعریف موزون نہیں ہے العلم بالاحکام کے ذریعے سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں ولا بعض، اور بعض بھی مراد نہیں ہے، ایسے بعض لہو نسبت معینہ جن کو ایک خاص اور معین نسبت حاصل ہو کل کے ساتھ، جیسے کہ نسبت نصف ہو یا نسبت اکثر ہو یا نسبت ربع ہو وغیرہ وغیرہ۔ للجہل بھی، یہ مراد کیوں نہیں ہو سکتے؟ للجہل بھی، کیونکہ یہ بعض معین معلوم نہیں ہو پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کل ہی معلوم نہیں ہے تو ان کا بعض معین کیسے معلوم ہو پائے گا؟ جب ہمیں کل معلوم ہے کہ کل 10 ہیں تو بعض معین ہم اس کا نکال سکتے ہیں کہ بعض معین اس کا آدھا 5 ہوگا یا 2 ہوگا، 3 ہوگا، 2.5 ہوگا، مطلب اس طریقے سے ہم بعض معین نکال سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر کل ہی معلوم نہیں تو اس کا بعض معین بھی نہیں معلوم ہو سکتا۔ اور ایک صورت وہ جس کو صاحب کتاب نے اس سے پہلے سبق میں بیان کر دیا تھا، جس کو مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اپنے ان لفظوں میں بیان کیا تھا۔ مصنف نے اس سے پہلے سبق میں کہا تھا لأن المراد بالاحکام لیس بعضها وإن قل، اس سے بیان کیا تھا۔ یہ چوتھی صورت تھی جس کو ہم نے بعض عقل سے بیان کیا تھا۔ تو یہ چاروں صورتیں باطل ہیں، اس لیے فقہ کی تعریف میں احکام سے کیا مراد ہے یہ نہیں معلوم ہو پا رہا ہے، اس لیے فقہ کی یہ تعریف درست نہیں ہے۔ وَلَا التَّحَيُّلُ لِلْكُلِّ، یہاں سے اعتراض ان لفظ علم کو لے کر ہے کہ کوئی یہ کہے، مثال کے طور پر جواب دینے کے لیے کوئی یہ کہے کہ جناب یہاں پر تمام احکام کا جاننا مراد نہیں ہے بلکہ تمام احکام کے جاننے کی استعداد کا ہونا مراد ہے، کہ جاننے کی استعداد ہو یہ مراد ہو، یعنی علم بولا ہے فقہ کی تعریف میں العلم بالاحکام کہا ہے، لیکن وہاں پر علم سے مراد تحیّع اور استعداد ہے، یعنی مسائل احکام کے جاننے کی استعداد ہونا چاہیے، تو یہ فقہ ہے۔ لہذا بہت سارے فقہا کی فقاہت جو خارج ہو رہی تھی تو اب وہ خارج نہیں ہوگی۔ یہ کوئی جواب دے تو اس کا رد کرتے ہیں صاحب کتاب کہ نہیں، علم سے مراد تحیّع نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی تردید 4 طریقے سے کرتے ہیں۔ پہلی تردید یہ ہے کہ ولد تحیّع، کہ یہاں پر فقہ کی تعریف میں علم سے مراد تحیّع نہیں ہو سکتا۔ کیوں تحیّع کیوں نہیں ہو سکتا؟ استعداد کیوں مراد نہیں ہو سکتی؟ کہ سارے احکام کی استعداد ہو، یہ مراد کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرماتے ہیں ولد تحیّع للکل، اور سارے احکام کی جاننے کی استعداد اور تحیّع مراد نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ از التحیّع البعید، کیونکہ تحیّع اور استعداد جو ہوتی ہے، تحیّع کا معنی ہوتا ہے بچوں استعداد کا۔ استعداد 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک استعداد قریب اور ایک استعداد بعید۔ استعداد بعید کا مطلب بچوں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اس بات کی صلاحیت ہو کہ وہ مسائل کو جان سکے، یعنی بالامکان اس کے اندر یہ قوت اور قدرت ہو۔ تو بالامکان قدرت اور قوت جو ہے بچوں، وہ تو ہر انسان کے اندر ہے، کہ ہر انسان اگر کوشش کرے تو اللہ کے فضل سے
وہ بعد میں مسائل کو جان سکتا ہے۔ جب مسائل کو جان سکتا ہے، جب یہ مراد ہے، تو جو بھی غیر فقیہ ہے اس کے اندر بھی چونکہ بالامکان یہ قدرت ہے، جب بالامکان یہ قدرت اس کے اندر بھی ہے تو اب ایسی صورت میں غیر فقیہ بھی فقیہ ہو جائے گا، اور غیر فقیہ کے اندر چونکہ قدرت ہے تو یہ، اور قدرت علی العلم للکل، سارے احکام کے جاننے کی قدرت ہونا اگر فقہ ہے تو سارے احکام کے جاننے کی قدرت رکھنے والا شخص، بالامکان قدرت رکھنے والا شخص کیا ہوگا؟ فقیہ ہوگا، تو غیر فقیہ بھی ایسی صورت میں فقیہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے تعریف ایسی صورت میں بھی معنی ان دخول غیر نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وَلَا التَّحَيُّ لِلْكُلِّ، اور علم سے تحیُّ للکل بھی مراد نہیں ہے، یعنی سارے احکام کے جاننے کی استعداد ہونا بھی مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ التحیُّ البعید، کیونکہ تحیُّ اور استعداد کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک استعداد بعید اور ایک استعداد قریب، اور استعداد قریب کو ہم نے ابھی بتا دیا، اور استعداد بعید کو ابھی ہم نے بتایا تھا۔ فرماتے ہیں اذ التحیُّ البعید، کیونکہ استعداد بعید قد یوجد لغیر الفقیہ، وہ تو غیر فقیہ کے لیے بھی پالی جاتی ہے، تو غیر فقیہ بھی فقیہ ہونا لازم آئے گا اس کا، اور غیر فقیہ کا جاننے کی قدرت ہونا اس کو فقہ کہنا لازم آئے گا، اس لیے یہ تعریف درست نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی استعداد قریب مراد ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ استعداد قریب معین نہیں ہے، کتنی قریب استعداد، کس قدر جاننے کی قدرت ہو کہ جس سے کہا جائے کہ یہ فقہ ہے اور یہ اس آدمی کو فقیہ کہا جائے، تو وہ استعداد قریب، بہت قریب والی، کہ جس سے مسائل کے جاننے کی قدرت جس کو کہا جائے، تو وہ کتنی مقدار میں استعداد ہو وہ معلوم نہیں ہے۔ جب وہ معلوم نہیں ہے وہ مجہول ہے، اس کے لیے کوئی ضابطہ بھی نہیں ہے کہ اتنی مقدار ہونا چاہیے، اس مقدار استعداد ہونا چاہیے، تو استعداد قریب بھی مراد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی کہے کہ علم سے مراد تحیُّ ہے، استعداد ہے، تو دو رد ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ استعداد بعید مراد نہیں، دوسری یہ کہ استعداد قریب بھی مراد نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ والقریب مجہول، کہ استعداد قریب مراد ہو تو ایسی صورت میں استعداد قریب مجہول ہے، غیر منضبط، وہ محدود اور منضبط نہیں ہے۔ ولا يراد به ان يكون بحيث يعلم بالاجتهاد حكم كل واحد۔ ایسی اب تیسرا رد ہے، یہ تیسرا رد یہ ہے اس کو کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی علم سے مراد استعداد ہے، یعنی مسائل احکام عملیہ شرعیہ کا جاننے کی استعداد ہونا ہی مراد ہے، لیکن استعداد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاننے کی ابھی قدرت ہو، بلکہ استعداد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر مسئلے کو، جو بھی مسئلہ آتا رہے، ہر مسئلے کو اجتہاد کے ذریعے سے جاننے کی قدرت رکھتا ہو، اجتہاد کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ اجتہاد کے ذریعے سے۔ لہذا غیر فقیہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی یہ جواب دے دے تو اس کا بھی رد کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا یراد بہ، یہاں پر استعداد سے یہ بھی مراد نہیں ہوگا کہ یہ آدمی کا اس حیثیت سے ہونا کہ وہ اجتہاد کے ذریعے سے ہر ایک مسئلے کا حکم جان سکے، یہ بھی مراد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک مسئلے کو اجتہاد کے ذریعے سے جان سکے یہ مراد ہے، تب تو معنی ہوگا کہ فقہ نام ہو، فقہ ہے احکام ہر مسئلے اور ہر حادثے کے حکم کو جاننے کا اجتہاد سے، یہ اگر معنی ہے تو ایسی صورت میں بہت سارے مجتہدین بھی فقہ سے خارج ہو جائیں گے، مجتہدین کا فقہ اس سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء مجتہدین کو بھی اپنی پوری زندگی کچھ مسائل کا علم نہیں میسر ہو پایا، جیسے کہ امام اعظم کو پوری زندگی دہر کی حقیقت معلوم نہیں ہو پائی۔ امام مالک نے 36 مسائل میں کہا تھا کہ لا ادری میں نہیں جانتا، تو ایسی صورت میں ایسے فقہا کی فقاہت بھی فقہ سے خارج ہو جائے گی، یہ فقہا بھی فقیہ ہونے سے نکل جائیں گے۔ فرماتے لأن العلماء المجتہدین لم يتيسر لهم علم بعض الاحکام مدت حیاتهم كأبی حنیفة رحمہ اللہ لم يدر الدہر،
کیونکہ علماء مجتہدین کو اپنی پوری زندگی بعض احکام کا علم میسر نہ ہو سکا، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ لم یدر الدہر، انہوں نے پوری زندگی دہر کی حقیقت وہ نہیں جان سکے تھے۔ وللخطأ فی الاجتہاد، اور دوسری وجہ، ایک اور تردید، چوتھی تردید یہ ہے کہ اجتہاد کے ذریعے سے جان سکے، اگر یہ مراد ہے تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہر مسئلے کو اجتہاد کے ذریعے سے کیسے جان سکتا ہے، جبکہ اجتہاد میں خطا بھی ہو جاتی ہے، کہ مجتہد کبھی مخطی ہوتا ہے، کبھی مصیب بھی ہوتا ہے۔ جب مصیب ہوگا تب تو وہ جان لے گا مسئلے کو، لیکن جس صورت میں وہ مخطی ہو اس صورت میں تو مسئلہ کو وہ جان بھی نہیں سکتا۔ جب خطا کر لیا، اجتہاد ہی میں خطا ہو گئی، تو مسئلے کو کیسے جان لے گا، حکم کو کیسے جان لے گا؟ نہیں جان پائے گا حکم صحیح کو۔ اس لیے اجتہاد میں چونکہ خطا ہوتی آتی ہے، اس خطا کی وجہ سے نہیں جان پائے گا، لہذا جب یہ مراد ہوگا کہ ہر مسئلے کو اجتہاد کے ذریعے سے جان سکے، تو ایسی صورت میں بھی بہت سارے فقہا جو کہ اپنے اجتہاد میں خطا کر جاتے ہیں، تو وہ ایسی صورت میں ان کا فقہ کی تعریف سے خارج ہو جائے گا۔ وَلِأَنَّ حُكْمَ بَعْضِ الْحَوَادِثِ رُبَّمَا يَكُونُ مِمَّا لَيْسَ لِلْاجْتِهَادِ فِيهِ مَسَاغ، اور ایک اور تردید کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض حوادث کا حکم جو ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے۔ بھائی اجتہاد تو وہیں پر کرے گا نا آدمی کہ جہاں پر کوئی نص وارد ہو، اور اس نص کے اندر علت کو تلاش کر کے اس جیسے دیگر امور جن میں نص وارد نہیں ہے ان میں علت جاری کر کے حکم کو صادر کرتا ہے، حکم کو نافذ کرتا ہے، حکم لگاتا ہے۔ یہی تو اجتہاد کا مطلب ہے، یہی قیاس کا مطلب ہے۔ تو اب بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل، بہت سارے حوادث ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کسی مقیس علیہ سے مطلب انطباق ہی نہیں ہو پاتا ہے، تو وہاں پر اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے کہ علت کو اس میں جاری کر کے اور حکم کو لگا دیا جائے۔ تو بہت سارے مسائل میں اجتہاد کی جب گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے، تو ایسے مسائل کو جاننا اجتہاد کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ تو اب پھر ایسی صورت میں فقیہ بھی فقیہ نہیں رہے گا، کیونکہ وہ بہت سارے مسائل میں اجتہاد کی اسے گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور آپ نے کہا کہ ہر مسئلے کو وہ اجتہاد کے ذریعے سے جان سکے، یہ مراد ہے، تو ایسی صورت میں فقیہ بھی فقیہ نہیں رہے گا۔ وَأَيْضًا لَا يَلِيقُ فِي الْحُدُودِ أَن يُذْكَرَ الْعِلْمُ وَيُرَادُ بِهِ تَحَيُّعٌ مخصوص۔ ایک اور رد کر رہے ہیں اس بات کا کہ تحیع مراد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر فقہ کی تعریف کی گئی ہے، اور فقہ کی تعریف میں آپ نے کہا العلم بالاحکام، اور علم لفظ بولا ہے، اور مراد لے رہے ہیں تحیع مخصوص استعداد مراد لے رہے ہیں، تو یہ تو مجاز ہوا نا، کیونکہ لفظ علم کی دلالت تو استعداد پر بالکل ہوتی نہیں ہے۔ تو اب غیر معوض لہ مراد لے رہے ہیں، غیر مدلول مراد لے رہے ہیں آپ۔ تو تعریف میں ایسے لفظ کا ذکر کرنا کہ جس سے اس کا مجاز مراد ہو، یہ بھی تو درست نہیں ہے، کیونکہ تعریف آشنائی کے لیے ہوتی ہے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اس میں مجاز کا ارتکاب کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَيْضًا لَا يَلِيقُ فِي الْحُدُودِ، نیز حدود اور تعریفات میں لائق نہیں ہے ان یذکر العلم کہ لفظ علم کا ذکر کیا جائے، وَيُرَادَ بِهِ تَحَيُّعٌ مخصوص، اور اس سے ایک مخصوص استعداد مراد لی جائے۔ کیوں یہ لائق کیوں نہیں ہے؟ اذ لا دلالت اللفظ علیہ اصلا، کیونکہ لفظ علم کی دلالت اس تحیع مخصوص پر بالکل نہیں ہے، تو یہ تو مجاز کی قبیل سے ہو جائے گا، اور مجاز کی قبیل سے ایسے لفظ کا استعمال تعریفات میں مجاز کا ارتکاب کرنا جس پر کوئی قرینہ نہ ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ آج کی گفتگو بچوں یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ یہ چند اعتراضات تھے جو صاحب کتاب نے ما قبل میں ذکر کردہ فقہ کی تعریف پر پیش کیے، اور اب اس سے راہ ہموار ہو گئی اس بات کی طرف کہ جب مذکورہ تعریف درست نہیں ہے تو ایک ایسی تعریف کی جائے جو جامع اور مانع ہو، جس پر مذکورہ اعتراضات وارد نہ ہوں۔ اس لیے مصنف نے اپنی راہ ہموار کی فقہ کی تیسری تعریف کرنے کے لیے، اور کہا اذا عرفت ھذا، جب آپ نے یہ سب سمجھ لیا
کہ مذکورہ تعریف پر کیسے کیسے اعتراضات وارد ہوتے ہیں، فلا بدہ تو لازم ہے ان یکون الفقہ علما بجملۃ متناہیۃ مضبوطہ۔ یہاں سے صاحب کتاب اپنی فقہ کی تیسری تعریف کا آغاز کر رہے ہیں، جس کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔